ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، صرف یہ عمل تمہیں جہنم کی آگ سے دور رکھ سکتا ہے، قبر کی سختی سے دور رکھ سکتا ہے، پل صراط کی منزل سے آسانی سے گزار سکتا ہے، جہنم کی دہکتی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول و محبوب ہے۔ یہ عمل ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی سفر میں تھے کہ رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان ٹوٹ کر غار میں کے منہ پر آ گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں شخص نے زور آزمایا تاکہ چٹان کو ہٹا سکے اور باہر نکل سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے سوچا کہ اس چٹان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور ان میں سے ایک شخص نے خدمت والدین کو وسیلہ بنا کر دعا کی، کہا، اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے اس احکام سے ڈرتا تھا کہ تو نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ میں خود بچوں کو بھوکا بٹھا کر والدین کو پہلے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی اور مجھ سے مدد حاصل کرنے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے، لہٰذا وہ مجبوراً اس پر تیار ہو گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے اور میں نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ گناہ مت کرو۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے رک گیا اور وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ چٹان ذرا سا ہٹ گیا مگر وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے ایک مزدور کو اس کی امانت لوٹا دینے کو وسیلہ بنایا، یعنی ایک مزدور جو مجھ سے بھی کمزور تھا۔ اس نے اپنی امانت میرے پاس چھوڑی اور میں نے اس کو تیرے ڈر سے اس مزدور کو امانت واپس لوٹا دی اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ چنانچہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ نکل کر چل پڑے۔ ایک حبشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہوئے جہاں بھاگ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پا لی تو بعد میں قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ قبریں جو اوپر سے بظاہر ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی اندرونی حالت بھی ایک جیسی ہو۔ اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھتا تھا، پورا ماہ رمضان المبارک یا کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان تھا، زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا اور حسن اخلاق کا پیروکار تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی بھر داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتو کا متوالا تھا، ماں باپ کا فرما بردار کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا
سکتا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہوگا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی اور اس مٹی کے زہری ڈھیرے تلے جنت کا حسین باغ موجود ہوگا۔ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کے راتوں میں گلیوں کے اندر کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی باتوں یا نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے والا تھا اور دل آزاری کا سبب بننے والا تھا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیر کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا یا رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ لینے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ظلم و ستم کی آندھی چلانے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے دکھانے والا تھا، گانے باجے سننے سنانے والا تھا، گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی تہمت اور بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ بھڑک رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لیٹے ہوئے ہوں اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی جس ہم سن نہیں سکتے۔ یاد رکھیے ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، ان قریب وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی باتوں کو سن رہے ہوں گے، ان سب کو پہچان رہے ہوں گے، ہماری قبر کھودی جائے گی تب ہم معلوم ہوگا، اور جب قبر بند کرنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہوگی یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے، دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا، قبر کی وحشت اور گرمی کا سامنا ہوگا، اندھیرے اور تاریکی سے بھی دل گھبرا رہا ہوگا، اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریوں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے محب بالوں کو لڑکانے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے جوابات میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل اب تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ روں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حالات کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی، اے جبرائیل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میری امت، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرو، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا تمہیں جہنم سے خلاصی دلائے گا، تمہارے دل نرم ہوں گے اور یہی تمہارے آنسو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اے میری امت، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا رویا کرو، اتنا رویا کرو کہ تمہاری آہیں ساتوں آسمان کے اوپر تک پہنچ جاتی ہیں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یہ میرے ڈر سے رو رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کی مغفرت اور بخشش کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب تعالیٰ ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا، کیونکہ یہ عمل مجھ کو بہت محبوب ہے، جو بھی میرے خوف سے روتا ہے میں ان کو ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرماتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب
میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راہ جنگل میں اڑا دینا، جبکہ آدھی راہ دریا کے سپرد کر دینا۔ رب تعالی کی قسم، اگر اللہ تعالی نے میری گرفت کی تو میں اس عذاب سے بہت ڈرتا ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ اللہ تعالی نے دریا کو اس کی راکھ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے اندر آس کی موجود تمام راکھ جمع کر دی۔ پھر اللہ تعالی نے جنگل کو بھی یہی حکم دیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالی اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن عبد الملک پر خوف خداوندی کا بڑا غلبہ تھا۔ آپ دن رات روتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ آشوب چشم جیسی سرخی رہتی تھی۔ یہ دیکھ کر بعض لوگوں نے عرض کی، حضور آپ کی آنکھوں کا علاج یہی ہے کہ آپ رونا چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر یہ آنکھیں اللہ تعالی کے خوف سے رونا چھوڑ دیں تو پھر ان میں کوئی سی بھلائی باقی رہ نہ جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد تھے۔ آپ پر خوف خدا کا بڑا غلبہ رہتا تھا۔ جب حرم کعبہ میں جاتے تو کہتے، میں کس طرح کعبہ کا طواف کروں؟ مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جو قدم گناہ کی طرف چل چکے ہیں، میں ان گناہ گار قدموں کو خدا کے مقدس گھر کے پاس کس طرح رکھوں؟ یہ کہہ کر آپ زور و قطار رونے لگے۔ آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کا تذکرہ کر دیتا تو آپ زمین پر تڑپنے لگتے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، تو آپ نے فرمایا، خاموش رہو، تم نے کسی متقی کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ارے نادان، متقی کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے کہ اگر اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے تو خوف الہی کے سبب اس کی روح پرواز کر جائے۔ حضرت سیدنا مالک ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بھی ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور قبر کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔ کچھ دیر بعد حالت سنبھلی اور آپ ہوش میں آئے تو لوگوں سے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اور گلی کے بچے میرے پیچھے شور مچائیں گے تو میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، سر میں خاک ڈالتا اور بستی بستی گھوم کر لوگوں سے کہتا، اے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچو، اور لوگ میری یہ حالت دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے اور خوف خدا بندی سے خوب رویا کرو۔ ان سب کو گلی گلی میں کہتا۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو یہ وصیت فرمائی کہ میں نے تمہیں جو کچھ سکھایا اس کا حق ادا کرنا، اور جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پر بغیر روشنائی کے یہ لکھوا دینا، یہ مالک بن دینار ہے جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ پھر مجھے قبرستان لے جانے کے لیے چارپائی پر مت ڈالنا، بلکہ میری گردن میں رسی ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس طرح لے جانا جسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کے آقا کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے تو تین چیزوں پر غور کرنا۔ پہلی چیز کہ اس دن میرا چہرہ سیاہ ہوتا ہے یا سفید۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں تو مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب میں میزان عدل کے پاس کھڑا کیا جاؤں تو میرے نیکوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ کہہ کر آپ زار و قطار رونے لگے اور کافی دیر آنسو بہانے کے بعد ارشاد فرمایا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا کہ مجھے قیامت کے ہولناک اور ہلاکتوں کی خبر ہی نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا تو آپ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ مالک بن دینار قیامت کی ہولناکیوں اور دہشتوں سے امن پا گیا۔ آپ کے ایک شاگرد نے یہ آواز سنی تو وہ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ آپ پر نزا کی کیفیت طاری تھی اور آپ آسمان کی طرف آواز بلند کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ آپ نے آخری مرتبہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، فقط اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرو۔ یہی آنسو قبر کی سختی سے بچا سکتے ہیں، جہنم سے بچا سکتے ہیں، پل صراط سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی آنسو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ جو آنسو خدا کے خوف سے بہے وہ تمہارا کل کا سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب